اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام شریف سے ہوتا ہے اور اس ماہ مقدس کا پہلا عشرہ ایک طرف حضور تاجدار اقلیم عدالت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے، تو دوسری طرف شہید بلا شاہ گلگوں قبا در درج نجف مہر برج شرف نور نظر مولا مرتضیٰ جگر پارائے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نسبت اور تعلق رکھتا ہے۔ سو اس عشرہ میں ایک طرف ذکر فاروق ہے اور تذکرہ سیدنا فاروق اعظم ہے، تو دوسری طرف اس عشرہ میں عظمت و شان امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ آج ہم بارگاہ فاروقی میں ارمغان عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آئندہ جمعۃ المبارک حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اس کا انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ حضور تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے اصحاب میں سے افضل ترین جو ہستیاں ہیں ان میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا اس میں گرامی عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، اور لقب آپ کے بہت سارے ہیں۔ اہل محبت و عقیدت آپ کو سر تپا بصالت کہتے ہیں، مینار استقامت کہتے ہیں، آفتاب فلک عدالت کہتے ہیں۔ آپ کی شان ماہتاب چرخ ہدایت ہیں، آپ آسمان جلالت ہیں، آپ صاحب فہم و فراست ہیں، آپ پیکر شرافت ہیں، آپ تصویر اخوت ہیں، آپ کی ہستی تفسیر محبت و عقیدت و الفت ہے، آپ کی ذات ستودہ صفات حسن و جمال خلافت ہے، آپ شہر یار جہان سطوت ہیں، آپ وزیر حضور تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ مشیر حضور تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ رکن قصر ملت ہیں، آپ منبع علم و حکمت ہیں، آپ فخر گلشن صحابیت ہیں، آپ نجم ماہتاب و آفتاب ہدایت ہیں،
آپ اسلام کی عزت ہیں، آپ اسلام کی حرمت ہیں، آپ اسلام کی سطوت ہیں، آپ اسلام کی وجاہت ہیں، آپ اسلام کی نزہت ہیں، آپ اسلام کی شرافت ہیں، آپ اسلام کی طہارت ہیں، آپ اسلام کی نجابت ہیں، آپ اسلام کی سطوت و شوکت ہیں، آپ امام کائنات رشد و ہدایت ہیں، آپ مخزن علوم و معارف و حقائق شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت ہیں، آپ جامع الفضائل والکمالات ہیں، آپ محدث امت ہیں، آپ محسن ملت ہیں، آپ تابش چہرہ دین ہیں، آپ محب الاسلام والمسلمین ہیں، آپ ناصر دین متین ہیں، آپ حامی دین مبین ہیں، آپ رفیق خاص حضور صادق الامین صادق و امین ہیں، آپ سید الخائفین ہیں، آپ امام العادلین ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ متمم الاربعین ہیں، آپ غیظ المنافقین ہیں، آپ حجت اللہ تعالی علی العالمین ہیں، آپ محب مصطفیٰ ہیں، محبوب مصطفیٰ ہیں، مرید مصطفیٰ ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں، مدعائے مصطفیٰ ہیں، آپ طلب مصطفیٰ ہیں، آپ داماد سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہیں، آپ داماد سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہیں، اور کیا کیا بولوں، یعنی اگر صرف آپ کے لقب یہی گنتے چلے جائیں تو اس کے لیے گھنٹوں کا وقت درکار ہے، پھر بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوصاف جمیلہ کا احاطہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ کی ہستی، آپ ذاتی لحاظ سے بھی عرب میں بڑے ہی ممتاز تھے اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی بڑے ہی نمایاں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں آپ کو ایک خاص نسبت، ایک خاص تعلق، حضور کے بارگاہ میں آپ کو ایک خاص قربت، اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو ایک خاص عزت اور مقام نصیب تھا۔ اور پورے عرب کے اندر جو ہستیاں بڑے اونچے قد والی ہیں، ان اونچے قد والوں میں بھی اونچے قد والی ہستی کو اسلام کی عزت اور ننگی تلوار سیدنا فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ واقعہ فیل جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اس کے تقریباً 13 برس بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اعلان نبوت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا تو 6 سال میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت، دولت اور عزت سے نوازا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگا اور مانگ کر لیا۔ سو صحابہ میں یہ شان صرف عمر کی ہے کہ یہ حضور کے مرید بھی لگتے ہیں اور مدینہ کے تاجدار کی مراد بھی لگتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی۔
حضور نے یہ دعا کی. یہ حدیث السنن للترمذی یا جامع الترمذی یا صحیح للترمذی کے اندر موجود ہے 4013 نمبر پر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قال، آپ نے کہا، اللہ کے حضور دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اسلام کے عزت، سطوت، شوکت، کر و فر اور غلبے کے لیے مجھے ان دو میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے نا وہ دے دے. جو تجھے پیارا لگتا ہے مجھے وہ دے دے. کون دو؟ فرمایا یا ابو جہل دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، دونوں میں سے ایک عطا فرما دے. اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی شوکت اور اسلام کی طاقت قوت کے لیے، پاور کے لیے، مولا جو تجھے ان دونوں میں سے محبوب لگتا ہے نا، جو تیرا مولا وہ عطا فرما دے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر ہوا کیا؟ کہا وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر. حضور نے یہ دعا کی تو ابن ماجہ کے اندر ہے کہ فغدا، اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو کہا عمر چل کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا اور فَأَسْلَمَ، اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم سمجھ گئے اور اعلان ہو گیا گویا کہ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر. عرش کے رب کو فرش پہ اگر اپنے محبوب کے لیے کوئی پیارا لگا، جو دو محبوب نے کہے تھے ان میں سے جو رب کو عزیز لگا، جو رب کی بارگاہ کا خاص اور جو رب ذوالجلال کی محبت کا مرکز و محور اور مظہر تھا، جو عرش کے رب کا محبوب تھا، کہا وہ ہم سمجھ گئے وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر بن خطاب فاروق اعظم تھا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرما کر، اپنے محبوب سے جوڑ کر، اسلام کے دامن سے وابستہ کر کر گویا یہ اعلان فرما دیا، لوگو عمر مجھ رب کا محبوب لگتا ہے، عمر مجھ رب کا محبوب لگتا ہے. عمر مجھ رب کا. دیکھیں نا حضور نے دعا جو کی اس کے اندر یہ لفظ ہیں اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین. یہ دو میں سے مولا جو تجھے زیادہ پیارا ہے، زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے، مولا وہ مجھے عطا کر دے. تو رب نے اگلی صبح عمر مصطفیٰ کو عطا فرما دیا. تو معاملہ واضح اور صاف ہو گیا اور اعلان ہو گیا، گویا رب نے کہہ دیا میرا محبوب مجھے عمر محبوب لگتا ہے اور میں نے عمر تجھے دے کر تو اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، اور اسلام کو غلبہ میں نے دے دیا ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت نمبر 103 ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا عباس کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ سے خاص فیض پانے والے، علم کا، حکمت کا، تفسیر کا، تعبیل کتاب الہی کا. کہتے ہیں کہ لما اسلم عمر، جب عمر اسلام لائے نا تو نازل جبریل اس عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اسپیشل سدرہ سے
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے اسپیشل خاص اس وجہ سے، ویسے تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہی رہتے تھے، وہی لے کر وہ ایک خاص ڈیوٹی ان کی انبیاء کرام و رسول اعظم صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حضور وہی لانے کا جو منصب تھا اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بخشا ہوا تھا. کہا جب عمر اسلام لائے نا، لما اسلم عمر جب اسلام لائے تو کہا وہ دن اتنا روشن دن تھا اور اتنا آب و تاب والا دن تھا اور اتنا برکت والا دن تھا اور اسلام کی اتنی شوکت اور سطوت کا اعلان ہو رہا تھا کہ نازل جبریل بھی آ گئے مکے میں حضور سے ملنے کے لیے ہیں. اور آ کے جبریل نے کہا کیا کہا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سنیے میں ایک پیغام لایا ہوں. حضور نے فرمایا کیا؟ کہا حضور میں عرض یہ کرنے آیا ہوں لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. کہا ادھر فرش پر مکے میں عمر آپ کو ملا، عمر آیا، اسلام عمر کو نصیب ہوا، عمر نے آمن پکڑا، عمر آپ کی بارگاہ سے منسلک ہوا، عمر آپ کے دامان کرم سے وابستہ ہوا. تو یہ اتنا خوشی کا موقع ہے کہ اس وقت آسمانوں میں فرشتوں کا جشن چل رہا ہے عمر کی وجہ سے. سمجھ آئیے؟ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں حضور کی ولادت پر جشن کہاں لکھا ہے، حضور کی آمد پر خوشی منانا کہاں لکھا ہے. میں نے کہا پگلیا او البیلیا، اوے ابلا، او کائنات کا سب سے بڑا اجٹ، او دنیا کا سب سے بڑا نکمہ، او جاہل مطلق، او جاہل مرکب، او تیری بدبختی کی انتہا ظالمہ. وہ نبی کے آنے کا جشن اور خوشی پوچھتا ہے، یہاں تو عمر آئے تو آسمانوں پہ خوشی اور جشن شروع ہو جاتے ہیں. یہاں تو عمر آئے تو یہ کچھ ہوتا ہے، اور جب عمر کے آنے پر خوشی ہے تو عمر جن کا غلام لگتا ہے اس آقا کے آنے پر خوشی کیسے نہیں ہوتی. حضرت عبیش بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث پاک 4545 پر ہے. آپ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، میں نے اللہ کے نبی اور نبیوں کے نبی اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو سنا. یقول حضور فرما رہے تھے کیا؟ فرما لوگوں سنو عمر کتنا اعلیٰ ہے. فرما اول من یعانقہ الحق یوم القیامہ عمر. فرمایا قیامت کے دن اسلام سب سے پہلے جس سے گلے ملے گا نا اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں. کہو نا سبحان اللہ. سر حشر میدان محشر میں جب پگڑیاں اچھل جائیں گی، تاج خاک میں خاک ہو جائیں گے، جب چودراہٹیں ختم، سرداریاں ختم، نمبرداریاں ختم، سرمایہ داریاں ختم، ہر بندہ نفسا نفسی میں، ہر بندہ وابیلے میں، ہر بندہ پریشانی میں، ہر ایک جب اضطراب میں ہوگا تو کچھ ایسے ہیں جو وہاں بھی بڑے قد کے ساتھ شانوں کے ساتھ چلتے خیرہ میں ناز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. فرمایا میرا عمر بھی ان میں سے ہی ہے. فرمایا جب سر حشر عمر آئے گا نا تو اسلام کہے گا مولا میں نے گلے لگانا ہے کسی کو. رب کہے گا کس کو لگانا چاہتا ہے اسلام؟ اسلام کہے گا مولا پھر تو باقی سب کو ہی لگاؤں گا، پر سب سے پہلے اجازت ہو تو میں عمر سے ذرا معانقہ نہ کر لوں، گلے نہ مل لوں عمر سے. اور صرف گلے میں لے گا کہ نہیں، کہا وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُ الْحَقِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عمر. فرمایا قیامت کے دن جس سے سب سے پہلے مصافحہ اور ہاتھ میں لائے گا نا اسلام اس کو بھی عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور بتاؤں سرکار نے فرمایا سنو وَأَوَّلُ مَنْ يُؤْخَذُ
بیدہی فینطلق بہی الی الجنہ عمر بن الخطاب. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑا جائے گا رب کے حکم سے اور ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف چلا جائے گا، فرمایا اس کو بھی میرا عمر اور فاروق اعظم کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یہ شان ہے میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ایک روایت اور بڑی ہی اہم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لما اسلم عمر، جب حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا نا، قال المشرکون، مشرک بول اٹھے، مکے کے مشرک بول اٹھے. کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں الیوم قد انتصف القوم منا، آج اسی ادھے رہ گئے. صرف عمر آیا تو کہا آج اسی ادھے رہ گئے، آدھے رہ گئے، آج ہم گئے، آدھے رہ گئے. کیوں؟ عمر جب آیا نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر فلما اسلم قابلہم حتی دعونا فصلینا. فرمایا عمر ہم کعبے میں بیت اللہ میں کھل کر اوپنلی رب کی عبادت اور نماز ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے. فرمایا یہاں تک کہ رب نے مدینے والے کو عمر عطا فرما دیا. جب عمر آیا تو فرمایا پھر عمر نکلا تلوار نکل کے باہر، حضور کے پاس آئے. جب حضور کے ہو گئے تو کہا سونا ہم حق پر ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں. حضور ہمارا مذہب سچا ہے، دین سچا ہے؟ فرمایا ہاں سچا ہے. حضور جب رب سچا، آپ سچے، دین سچا، اسلام سچا، ہمارا نظریہ سچا، ہمارا مشن سچا، تو محبوب پھر یہاں دار ارقم میں کیوں ہم باہر نکل کے کعبے میں عبادت کر کے دکھاتے ہیں آج؟ کہا کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. کیوں؟ کہا خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. کعبے میں نماز پڑھیں گے. تلوار ہاتھ میں اٹھائی، باہر نکل گئے. سے نے کہا کون ہے جو ہمیں روکنے کی جرت کرے گا؟ آگے آئے ذرا، میں عمر دیکھتا ہوں، اس کا حساب کرتا ہوں، ذرا آگے آئے. نہیں آئے. حضور کے صحابہ کا، محبوب علیہ السلام کو، حضور آپ آئیے اور اب کعبے کے سامنے ذرا قیام فرمائیے، حضور جلوہ گری فرمائیے، قدم رنجا فرمائیے، محبوب تشریف لائیے. حضور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں ذرا رب کی عبادت کرائیے، نماز پڑھائیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے عمر آیا لوگوں خدا کی قسم اسلام کو عزت مل گئی ہے. جب سے عمر آیا نا اسلام عزت والا ہو گیا ہے. تھا پہلے بھی عزت والا، لیکن یہ جو غلبہ ہے نا، یہ جو اسلام کی شوکت اور سطوت اور یہ جو کر و فر اسلام کا یہ جو ظاہر ہوگا تو کس کے آنے پر؟ کہا یہ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. خطاب کا بیٹا آیا ہے. اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا ان الشیطان، کیوں یہ جو اسلام کو شوکت، عزت، عظمت، اسلام کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والا سب سے بڑا بدماش کون ہے؟ شیطان ہے. اور آگے سارے اس کے نوکر چاکر ہیں، کچیلے چانٹے. آگے تو اس کے بیکاری دریوزہ گر ہیں جن کو وہ ڈیوٹی لگاتا ہے، شروع سے آج تک لگا رہا ہے، آج بھی لگاتا ہے، آگے بھی لگائے گا. یہ شیطان کی ڈیوٹی. کچھ رحمان کے جو وہ حکم پر چلتے ہوئے دین کی ڈیوٹی نوکری کرتے ہیں، کچھ شیطان کے کہنے پر چلتے ہوئے شیطان کی نوکری اس کی ڈیوٹی دیتے ہیں. تو شیطان ہے نا سب سے بڑا جو اس معاملے میں روڑے اٹکاتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور جو وہ پروپیگنڈا یہ سارا شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو فرمایا شیطان جو ہے نا، بتاؤں یہ کس سے بھاگتا ہے؟ فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، او عمر تو عمر ہے، شیطان تو میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. سائے سے بھی. جو عمر کا سایہ ہے نا، عمر کا سایہ بھی شیطان برداشت نہیں کر سکتا. عمر کا سایہ بھی نہیں سمجھے، عمر تو عمر کا سایہ بھی شیطان برداشت نہیں کر سکتا. شیطان تو آج بھی ذرا غور کرو اور تحقیق کرو، ذرا تتبع کرو، کون ہے جو عمر کو برداشت کرتا؟ کون ہے جس کے دامن میں عمر نہیں ہے؟ کون ہے جس کا سینہ عمر سے خالی ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آقا کونین علیہ السلام
کا عمر اور ابو بکر وہ ہیں حضرت محمد ابن سیرین. یہ مولا علی کے شاگرد ہیں, مولا مرتضیٰ کے شاگرد. علی کا شاگرد کیا کہتا ہے ذرا سنو ابو بکر عمر کے بارے میں. حضرت محمد ابن سیرین کہتے ہیں ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر و عمر يحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سادہ ترجمہ یوں کروں, کہا جس سینے میں عمر اور ابو بکر نہ ہو سینے میں نبیوں کا امام کبھی نہیں رہ سکتا. کہا جس سینے میں ابو بکر نہ ہو عمر نہ ہو وہ سینہ مصطفیٰ سے بھی خالی ہے. جہاں ابو بکر نہیں ہوتا عمر نہیں ہوتا وہاں مصطفیٰ. تو اب ہمیں کہنے دو اور جہاں ابو بکر نہیں عمر نہیں وہاں مصطفیٰ نہیں, اور جہاں مصطفیٰ نہیں ہوتا وہاں خدا. سنی تجھے مبارک تیرے سینے میں ابو بکر و عمر رہتے ہیں تو پھر لازمی طور پر یہاں مصطفیٰ کا پیار. زور سے سمجھائی. جہاں ابو بکر نہیں عمر نہیں وہاں مصطفیٰ نہیں حضور نہیں. تو جن کے دامن میں مصطفیٰ کی نسبت نہیں وہاں خدا کا کرم کہاں ہو سکتا ہے, وہاں خدا کی رضا کہاں آ سکتی ہے. تو مانو وہ دھرم وہ درا وہ ٹولہ وہ جماعت وہ فرقہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جن کے پاس صدیق و عمر موجود نہیں ہے. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق, بولو تو صحیح, ان کا اسلام سے کوئی تعلق, ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں جہاں پر ابو بکر و عمر نہیں ہوتے. اور ان کا تعلق ان کی محبت ان کا پیار ان کی نسبت نہیں ہوتی, ان کا احترام نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, مولا علی کا شاگرد فرما رہا ہے. تو ظاہر ہے شاگرد جو کہہ رہا ہے اس نے استاد سے پڑھا ہے تو کہہ رہا ہے نا, استاد سے پڑھا ہے تو بول رہا ہے نا. شاگرد کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے استاد کے مرہون منت استاد سے آتا ہے نا. تو مولا علی کا شاگرد ہے تو پھر علی نے سبق یہ پڑھایا اور بڑا پکا پڑھایا اور اعلان کرتے تھے پھر محمد ابن سیرین پھر یہ نعرہ لگاتے رہے ساری عمر, لوگوں سن لو جو سینہ ابو بکر و عمر کا پیار نہیں رکھتا وہ سینہ مصطفیٰ کی محبت سے بھی خالی ہے. اور سنی کون ہے؟ سنی وہ جس کے سینے میں صدیق بھی رہتا ہے عمر بھی رہتا ہے. تو جب یہ دونوں ان کی محبت رہتی ہے تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی محبت بھی رہتی ہے. اور جب مصطفیٰ کی محبت ہے تو مصطفیٰ کی محبت ہی تو خدا کی محبت ہے, وہی تو رب کی محبت ہے, وہی تو عرش کے مولا کا پیار ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پتہ ہے ان کی شان کیا تھی ان دونوں کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہتے ہیں, حضرت جناب عبداللہ بن حنطب کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رآ ابا بکر و عمر, حضور نے ابو بکر و عمر دونوں کی طرف دیکھا. اور یہ بھی حدیث میں یہاں اس میں نہیں دوسری حدیث ہے. صحابہ کہتے ہیں جب حضور کی مجلس میں محفل میں بیٹھتے نا تو دو ہستیوں کے علاوہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ نگاہیں اٹھا کے مصطفیٰ کو نظر باندھ کے دیکھ سکے, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی, صرف دو ہستیاں تھیں. کہا کہ جو نظریں اٹھا کر محبوب کا چہرہ تکتی تھی محبوب ان کے چہرے دیکھتے تھے. کون کون؟ فرمایا ایک کا نام صدیق اکبر ہے, دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضور کو تکتے رہتے, حضور انہیں تکتے رہتے تھے. یہ محبوب کو دیکھتے محبوب انہیں دیکھتے. باقی فرمایا جرت کسی کو نہیں ہو, یہ سکت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کر محبوب کے چہرے پہ جما سکیں. ان کی محبوب کے چہرے پہ نظریں جمی رہتی تھی.
اور پھر کہا محبوب علیہ السلام ان کو دیکھ کے نا سرکار فرماتے تھے صحابہ تمہیں بتاؤں ابو بکر و عمر کی شان میری بارگاہ میں کیا ہے؟ فرمایا ہادان السمع والبصر، ابو بکر و عمر یہ دونوں میری آنکھیں بھی لگتے ہیں میرے کان بھی لگتے ہیں، دونوں میری آنکھیں بھی ہیں میرے کان بھی ہیں۔ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آقا کونین علیہ السلام سے حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا مولا مرتضی علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، مولا علی روایت کرتے ہیں ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کیا؟ سرکار نے قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فی ابی بکر و عمر، ہمارے آقا و مولا نے ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا علی تو بھی گواؤ، انس تو بھی گواؤ، صحابہ سن لو اور زمانے کو آگے بتا دینا، یہ ترمذی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا ہادان، یہ ابو بکر و عمر دونوں سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے جو بزرگ ہوں گے نا، بزرگ کون؟ بزرگوں کی سرداری کا تاج اللہ نے ابو بکر و عمر کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ بزرگ جو بزرگ ہوں گے نا ان کا، اور آگے فرمایا صرف میری امت نہیں، فرمایا صرف میری امت کا مسئلہ نہیں بیان ہے میں بیان کر رہا، فرمایا من الاولین والآخرین، آدم سے لے کر صبح قیامت تک نبیوں رسولوں کے بعد جنت میں جو عظمت اور بزرگی والے ہوں گے ان کے اوپر اگر کوئی آقا بن کے رہے گا تو ایک آقا کا نام آقا ابو بکر ہے، دوسرے آقا کا نام آقا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، الا النبیین والمرسلین، نبی اور رسولوں کے سوا۔ اور آگے اگلی بات بڑی اہم، ہمارے آقا و مولا کا یہ فرمان بھی ہے، ہم چونکہ ہمارا سینہ کسی کے بارے میں بھی تنگ نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں کھلا ہوا ہے، ہمارے آقا و مولا سے روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ، ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ماں نے کہا کہ حذیفہ تو حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، اماں جان کافی دنوں کی نہیں حاضری ہوئی، فرمایا جا کے تو حاضری دے، ٹھیک ہے ماں حاضری دیتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی دعا بھی کرواؤں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے، دیر تک بیٹھے رہے، جب واپس جانے لگے نا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اٹھ کے اپنے گھر کی طرف جب کاشانہ اقدس کی طرف چلے نا تو چلتے ہوئے محبوب نے فرمایا حذیفہ کچھ دیکھ رہے ہو دائیں بائیں؟ جی آقا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک، یہ دیکھیے اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے، اور لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ فرشتہ جب سے یہ زمین بنی ہے اس آج کی رات سے پہلے زمین پر نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں ان کو تو یہ نہیں پتا، معاذ اللہ وہ نہیں پتا، میں نے کہا جو رب نے بنایا ہے وہ ان کو سارا پتا ہے، وہ رب نے ان کو سب بتایا ہوا ہے، سب۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ، میرا رب کہتا ہے محبوبہ وَعَلَّمَ وَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ فرمایا میرا محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے ہم نے سارا ہی آپ کو دے دیا ہے، سارا ہی سکھا دیا ہے۔ فرمایا یہ آج سے پہلے نہیں، یہ بھی پتا ہے ہمارے محبوب کو یہ آج سے پہلے نہیں آیا، جانتے ہیں کہ یہ آدم کے دور میں بھی نہیں آیا، شیس کے دور میں بھی، نوح کے دور میں، ابراہیم اسماعیل نہیں آیا، فرمایا آج سے پہلے آج آیا ہے۔ تو بتاؤں تجھے حذیفہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے آیا، ایک تو استاذن ربہ ان یسلم علیہ، رب سے اس نے اجازت مانگی مولا اجازت دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کراؤں جا کے۔ آج لوگ سلام سے ہی بھاگتے ہیں، آج سلام سے ہی دوڑتے ہیں، تو کہا فرشتہ وہاں سے آیا صرف سلام دینے، اور کہا دوسرا اس نے یہ اجازت مانگی مولا اجازت دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں تو سلام پیش کروں اور ساتھ کوئی تیرا پیغام، رب نے فرمایا ہاں یہ پیغام ہے یہ دے میرے محبوب کیا؟ کہا دوسرا یہ بَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ فرمایا ایک یہ سلام کرنے آئے، دوسرا یہ بتانے آئے محبوبہ آپ کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کا حسن حسین یہ جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں ہے، پر
یہاں پر گڑبڑ کوئی نہ کرے، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہاں حدیث میں سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے، مسند احمد کی روایت یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہادان سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہا، فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بزرگوں کے بھی سردار ہیں اور جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ دین پڑھو تو پورا پورا پڑھو، آدھا نہ پڑھو، شان بولو تو ساری ساری بولو، آدھی نہ سب کی بولو، کھلے دل سے بولو، کہو حسن بھی سردار، بولو حسین بھی سردار، سیدہ فاطمہ بھی سردار، اور کہو کہ سارے سرداروں کے سردار نبیوں رسولوں کے بعد جو سارے آقاؤں کے آقا، ایک مولا ابو بکر ہیں، دوسرے مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو رب نے سب پر سرداری عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا ایمان سن لو، ہمارا نظریہ سن لو، ہم اوپنلی واضح طور پر کہتے ہیں ہم علی کو بھی سردار مانتے ہیں، ہم علی کو بھی امام مانتے ہیں، حسن کو بھی امام مانتے ہیں، حسین کو بھی امام مانتے ہیں، زین العابدین کو بھی امام مانتے ہیں، محمد باقر کو بھی امام مانتے ہیں، جعفر صادق کو بھی امام مانتے ہیں، موسیٰ کاظم کو بھی امام مانتے ہیں، علی رضا کو بھی امام مانتے ہیں، امام تقی کو بھی امام مانتے ہیں، امام نقی کو بھی امام مانتے ہیں، امام حسن عسکری کو بھی دین کا، ہدایت کا، رشد کا، شریعت کا، طریقت کا، ولایت کا امام مانتے ہیں، امام محمد مہدی کو بھی امام مانتے ہیں۔ پر اگلی بات سن لو، ان ساروں سے ہم جنہیں امام مانتے ہیں، ایک آقا ابو بکر ہیں، دوسرے مولا عمر بن خطاب ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آقا مولا کا خود فرمان ہے، رحمت کونین علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد اگر سب سے اونچا مقام رب نے کسی کو دیا، اس کا نام مولا صدیق اکبر ہے۔ بولو تو سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے تیرے میرے آقا سیدنا عمر کا۔ کوئی ہماری بات پہ نالاں ہو، ناراض ہو تو ہم حوالہ دیے چلتے ہیں یہاں اس ہستی کا جن کی بارگاہ میں فیلسوف اسلام اور اسلام کا بہت بڑا فلسفی اور اسلام کا حکیم ڈاکٹر اقبال جن کی بارگاہ میں آیا نا، تو اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم بند ہائے کو حسارا سانگ سیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت عہد فاروق از جمالش تازہ شد حق زہرف او بلند آوازہ شد پاس بانے عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماز میرے او تابندہ گشت عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار اسرار عشق۔ اقبال نے کہا تمہیں اگر بر صغیر کی دھرتی پر عشق و محبت کا سب سے بڑا تاجدار دائی اور نقیب دیکھنا ہے تو آؤ تمہیں بتاؤں، وہ علی کا بیٹا حسن حسین کا لاڈلا داتا حجویری لگتا ہے۔ حضرت داتا علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی کا عاشقوں کا آقا ہے، مولا ہے، اور بیٹا ہے میرے علی کا، بیٹا ہے سیدہ زہرا کا۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ بیٹا ہے مولا حسن کا، نواسا ہے اور آل و اولاد میرے آقا و مولا کی۔ یہ وہ سید ہے، یہ وہ سید ہے جہاں ہزاروں سید بھی آ کے چوکھٹ
حاضری دے کے تو کہتے ہیں سونے تو مڑ ساڈا بھی سائیں آقا لگدا جے، مولا لگدا جے. یہ وہ داتا گنج بخش ہیں. میں نے بات یہ کی، میں نے کہا ہم علی کو امام حسن حسین زین العابدین امام واقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا تقی نقی امام حسن عسکری امام محمد مہدی سب کو امام مانتے ہیں، اور ان سب سے بڑا امام ہم ایک صدیق کو مانتے ہیں، دوسرا عمر کو مانتے ہیں. کسی کے بہکاوے پسلاوے میں نا یہ داتا گنج بخش کی کشف المعجوب ہے، اور یہ چھپی ہوئی ایران کی ہے، اور اس کے سینے میں عقیدہ وہی ہے جو آج سنی تیرے میرے سینے میں ہے. ہم تو آج 15ویں صدی میں نا، تو داتا گنج بخش نے آج سے تقریباً 10 صدیاں پہلے لاہور میں جو داتا صاحب نے اذان دی تھی نا، آج سن 1443 ہجری کے محرم کا چاند طلوع ہونے کے بعد وہی اذان رب نے ہمیں دینے کی سعادت عطا فرمائی. وہی اذان ہم دے رہے ہیں. کیا داتا صاحب نے جب شریعت اور طریقت، ولایت، روحانیت، قطبیت کے اماموں کی بات شروع کی نا، کشف المعجوب شروع کی جب، تو پہلے نمبر پہ صدیق کا نام لیا، پہلے نمبر پہ. اب آج کے وہ کہاں ہیں کن ٹٹے اور وہ مکروہ دھندا کرنے والے اور وہ مسلی قسم کے مسخرے بھانڈ قسم کے نعت خوان، نقیب اور خطیب اور بہت سارے پنڈت برہمن ہیں. اقبال نے کہا تھا شیخ ما از برہمن کافر ترست زاں کے اورا سومنات اندر سرست، شیخ در عشق بتاں اسلام باخت ہیں، رشتہ تسبیح از زنار ساخت ہیں، آزمناتو لاتو عزا و حبل ہر یکے دارد اندر بتے، ہر یکے دارد بتے اندر بغل. یہ اقبال نے کہا تھا نا. اس طرح کے ہی نعت خوانوں، پیروں اور نقیبوں اور خطیبوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا آج جن کا رشتہ اسلام سے تھوڑا معاذ اللہ کفر سے زیادہ ہو گیا ہے، ادھر زیادہ یاریاں ہیں جو معاذ اللہ پیٹ کے لیے، دنیا کے لیے، ہوا، ہوس، لالچ میں معاذ اللہ دین پر سمجھوتے کرتے پھرتے ہیں. اور آج یہ نعرہ لگانا شروع، علی کا پہلا نمبر. میں نے کہا ہماری نہ مانو چھوٹے ہیں، پر داتا گنج بخش تو بہت بڑے ہیں، یہ تو بہت بڑے ہیں. ان کی مان لو، ہیں بھی مولا علی کی اولادیں، مولا علی کی اولادیں، اولاد بھی مولا علی کی ہے اور مرید بھی مولا علی کا ہے، مرید بھی علی مولا کا ہے. لیکن جب ولیوں کی اور عالموں کی اور اماموں کی بات شروع کرتے ہیں نا داتا صاحب، پہلا نام صدیق اکبر کا لیتے ہیں اور لے کے کہتے ہیں مین ہوم انہاں جو سب تو پہلا نمبر تے سب تو اول کون ہے؟ کہا شیخ الاسلام. داتا صاحب کے نزدیک شیخ الاسلام صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. اور آگے دوسرا نام حضرت فاروق اعظم کا لیا اور لے کے تو داتا صاحب نے کیا کہا ومنہم، اور ان میں سے ہی سرہنگ اہل ایمان، کا ایمان والوں کا امام، مسالوک اہل احسان، احسان والوں کا رہنما پیشوا، امام اہل تحقیق، تحقیق کی دنیا کا بادشاہ، اندر بحر محبت غریق کا جو حضور کی محبت میں غرق ہے. اللہ. ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ویرا کرامات مشہور است، انہوں نے کرامتہ مشہور ہیں، وہ فراسات مذکور است، اور ان کی فراستیں بڑی مشہور ہیں، اور وہ مخصوص بوت بفراست و صلابت کا دین کے اندر جو فراست رب نے مصطفیٰ کے عمر کو دی تھی وہ بڑے بڑوں کے حصے میں نہیں آئی. جو دین کی مضبوطی اور استقامت رب نے عمر کو دی تھی وہ عمر کی ہی شان تھی. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے حضور کے دور میں کوئی بھی مسئلہ صحابہ کے درمیان پیش آیا نا تو صحابہ نے جب اس کے بارے میں اپنا اپنا موقف دیا نا، رائے دی کہ صحابہ نے کہا، ایک صحابی بولے انہوں نے کہا حضور ایسے ہونا چاہیے، دوسرے کہا ایسے ہونا چاہیے، تیسرے انہوں نے کہا ایسے ہونا چاہیے. عمر جب بولے نا محبوبہ ایسے ہونا چاہیے، کہا اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا جبریل جا کے میرے محبوب کو کہ جیسے عمر نے کہا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، جیسے عمر نے کہا ویسے ہونا چاہیے. یہ ایک نہیں درجنوں مقامات قرآن کے وہ ہیں، درجنوں قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں. یہ وہ عمر ہیں. ویسے نہیں کہا میرے امام نے، اعلیٰ حضرت نے ویسے کہہ دیا، کہا ترجمان نبی ہم زبان نبی ہیں. دین کے اندر جو ترجمانی، ایک خاص ترجمانی رب نے عطا کی تھی نا فاروق اعظم کو،
وہ صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی. تو حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی لمبی بات ہے اور بڑے آگے تک جاتی ہے. بہرحال پھر آگے داتا صاحب سیدنا فاروق اعظم کی باتیں ارشادات نقل کرتے ہیں، اور ایک بڑا ہم ارشاد کہتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے العزلہ راحت من الخلطاء السوء، کہا برے اور گندے سنگیاں کول بین تو نا تیرے لئی تنہائی بہتر ہے. گندی صحبت میں نہ بیٹھا کر، تیرا نور ایمان بجھ جائے گا. گندی صحبت میں نہیں بیٹھا کر. یہ فاروق اعظم کا ارشاد ہے. اور اپنے وقت میں پھر کھڑی کے عارف نے کہا تھا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتاراں ہے، قطرہ پامیں مل نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں. تے برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لوہاراں، کپڑے پامیں کنج کنج بئیے تے چھٹے پین ہزاراں. ہاں یہ بات ہے. تو اس لیے فاروق اعظم فرماتے تھے اوے برے 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 دوستوں کے پاس نہ بیٹھو. کہا العزلہ خیر من خلطاء السوء، یا العزلہ راحت من خلطاء السوء. کہا برے ہم نشین تیرے نہیں ہونے چاہیے، برے سنگی تیرے نہیں ہونے چاہیے. یہ میں عمر تجھے نصیحت کرتا ہوں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مرتبہ ہے. اور کیا کیا اور بولیں، یہ سمجھ لیں کہ جو مجھ جیسے سب سے چھوٹے طالب علم، سب سے چھوٹا دین کا طالب علم، سب سے چھوٹا دنیا پوری میں میرے جیسا طالب علم جو میں جو وہ پڑھ کے ابھی آیا، اس میں سے بھی ابھی یہ سمجھ لیں کہ ہم بالکل ابتدا سے بھی پیچھے کھڑے ہیں. ابھی اتنی بات بھی نہیں ہوئی کہ ہم کہہ سکیں کہ آغاز ہو گئے ہے، ابتدا ہو گئی ہے. عمر تو بڑا اعلیٰ ہے، عمر تو بڑا اونچا ہے. عمر تیری شانوں کے کیا کہنے ہیں، تیری عظمتوں کے کیا کہنے. اللہ اکبر. عرب و حجم کا فاتح عمر ہے، بیت المقدس کا فاتح عمر ہے، قیصر و کسریٰ کو دھول چٹانے والا عمر ہے. اللہ اکبر. وہ عمر جو سویا مدینے میں پتھر کا تکیہ بنا کے ہوتا تھا، اور قیصر و کسریٰ کے گنڈے اپنے ایوانوں میں تھر تھر کانپتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے. میرے امام بولے بریلی سے، انہوں نے کہا میری بات کر ذرا اور سلام پیش کر ان کی بارگاہ میں. میں نے کہا امام کیا بولوں؟ امام نے کہا گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا امام اور کیا بولوں؟ میرے امام نے کہا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. کہا جب عمر نعرہ تکبیر لگاتا تھا نا، او لوگو، او شیطان تو شیطان، او کیسر و کسریٰ کے رستم تو رستم، عمر جب نعرہ تکبیر لگاتا تھا خدا کی قسم عرب و عجم کی زمین کانپتی تھی عمر کے روپ سے. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ، وہ خدا وہ جس کے آدھا پہ شیدہ سکر کا جہنم عمر کے دشمن پہ عاشق ہے، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل، امام الہدا، تیغ مسلول شدت. کہا آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ذرا شدت نہیں ہونی چاہیے تھی حضرت جی، شدت طبیعت نہیں ہونی چاہیے تھی. میں کہا عمر کی تو شان ہی شدت ہے، عمر کی شان ہی شدت ہے. وہ بدھوا وہی تو مڑ ساتو چھڑانا چاہتے ہیں جڑی عمر دی شان ہے. میرے آقا نے کہا، حدیث ہے ترمذی کی، سرکار نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی اللہ وفی امر اللہ عمر. دین میں اگر کوئی تمہیں سب سے سخت دیکھنا ہے نا، شدت والا نہیں، سب سے زیادہ شدت والا، فرمایا میرا عمر دیکھ لو. یہ شان ہے. تو جو عمر والا ہوگا نا قیامت تک، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پلپلا سا ہو اور ایمی اپنا جو وہ ابھی کئی گھنٹوں کے فاصلے پر دشمن کھڑا ہو اور وہ یہاں سے ہی کانپنا شروع کر دے. اس کو کبھی بھی کسی صورت میں بھی اسلام کا ترجمان اور اسلام کا خادم کبھی نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اسلام کا وہی ہوگا جو صدیق و عمر کو ماننے والا ہوگا، جو فاروق اعظم کو ماننے والا ہوگا. اور فاروق اعظم کی طبیعت کیا ہے؟ فرمایا دین میں سب سے زیادہ ڈاٹے، دین میں سب سے زیادہ، بولو سارے، دین میں سب سے زیادہ سخت. یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کرتے تھے؟ دو بندے آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے نا تو ان کا کچھ جھگڑا تھا. ایک اوپر سے مسلمان منافق، اوپر سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں پر اندر سے منافق. منافق اس کو کہتے ہیں جو منہ سے اور کرے اور دل میں اور کرے.
قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جڑے دا بوتھا ہو رکھے تے دل ہو رکھے نا، فرما منافق، فرما یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑے میں۔ جو منہ سے اور پکے اور دل میں اور کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو سارے بولو تو صحیح۔ اور وہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے سب سے۔ یہ آج کے نہیں پرانے چلتے آ رہے ہیں، حضور کے دور میں بھی تھے۔ اب منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا ایک مسئلے میں۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں سرکار نے فیصلہ کیا تو حق یہودی کا تھا، سرکار نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ منافق جو تھا نا، اس نے کہا عمر بڑا سخت ہے، اسلام کے دشمنوں پر چلتے ہیں۔ وہاں دوڑے دوڑے وہاں لے گیا اس یہودی کو بھی، کہا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب گئے نا تو فاروق اعظم کے پاس جاتے ہی جب مسئلہ پیش کیا، وہ آگے ہو گیا منافق۔ اس نے، منافق بڑا چالاک ہوتا ہے، حضور نے فرمایا مومن ہوتا ہے کھرا اور سیدھا اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ، اور منافق فرمایا منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ادھر اور بولے، فرمایا دو چہروں والا ہوتا ہے منافق، دو چہروں والا، ادھر اور چہرہ باہر اور چہرہ، یہ منافق ہے۔ اور کائنات کا بدترین لعنتی ہوتا ہے وہ بندہ جس کا بوتھا یہاں اور بکے باہر اور بکے، جو دو رنگی کرے، دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا تے نرم ہو جا یا وٹا بن جا، ظالمہ ایک بن دو نہ بن۔ تو یہ اس طرح کا تھا، دو رخا تھا، دو بوتھوں والا، دو چہروں والا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے نا چلاکی کر کے کہا عمر ایسے ایسے ہوا، تو چاہتا تھا میرے حق میں فیصلہ ہو۔ جو یہودی تھا نا، اس نے بات اس کی سننے کے بعد اس نے کہا عمر میں یہ عرض کر دوں کہ ہم دونوں نے پہلے اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اور آپ کے آقا و مولا نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، دے دیے میرے حق میں فیصلہ۔ سرکار عمر نے پوچھا اچھا سرکار نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہے؟ وہاں ہو گئے؟ کہا جی ہو گئے۔ تو کہا پھر یہاں کیوں آئے؟ کہا یہ لے آیا ہے، یہ جو ہے نا یہ لے۔ اس نے کہا یہاں عمر کے پاس چل کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ عمر نے کہا اچھا محبوب کے ہوتے ہوئے جو نبیوں کا نبی ہے میرے پاس یہ لے کے آیا؟ عمر نے کہا ادھر ہی رک جاؤ ذرا، میں آتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں، ادھر ہی رک جاؤ۔ کہا اتھے ہی رکو ذرا، سمجھی؟ عمر اندر گئے نا، عمر اندر وہ تلوار کڈی باہر لیا دی، نیام چو باہر کڈی، کٹ کے تلوار عمر آ کے ذرا ادھر ہوئی نا ذرا کے، عمر نے رکھی تلوار گردن پہ، یہاں گردن الادہ دھاڑ الادہ، سر الادہ دھاڑ الادہ۔ عمر نے کہا جو میرے محبوب کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ یوں کر کے دکھاتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے اس کا۔ یہ ہے دین۔ اور تو ساں پتہ کیڑا دین؟ تو ساں دین پڑھیا جڑے مولوی مفتی نہیں مفتے جڑے ٹی وی تے بہ جان، رمضان دا مہینہ ہوے، روزہ ہوے تے سج دھج کے ہیں میک اپ کرا کے مڑ وہ بھی ٹر جان اتھے تے کڑیاں بھی ٹر جان تے کڑی سامنے میک اپ کر کے بلی سونی تیار ہو کے نا اتھے بیٹھی ہوے 15-20 ہزار دا میک اپ کر کے تے مفتی صاحب تو سوال کرے تے مفتی صاحب دین پہ پڑھان، مفتی صاحب دین دسن، مفتی صاحب کہن اچھا ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، شریعت یوں کہتی ہے تو یوں کہتی ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، مفتی دے بندہ ہوئے نا اتنے کو جنا ساڑے ورگا، وہ ایک تو شروع کر کے 100 تمانچے مارے نا تے 90-80 تے جا کے کبے میں پھول گیا، پھر دوبارہ شروع تو ہو جاوے، مار بوتھا ادھر سیک کے نا، اس تو بعد آ کے بدبختہ پہلے اپنا دین تے پورا کر، پھر ٹی ویاں تے بے۔ اگر لوگوں کو چسکا مار گیا، ایک روکڑے گا پیسہ ملتا ہے نا، اور دوسرا چسکا مار گیا کہ میں یہاں بیٹھوں گا نا اور مجھے پوری دنیا دیکھے گی، اون ایئر مجھے پوری دنیا دیکھے گی، اور پوری دنیا نہ دیکھے کوئی مسئلہ نہیں، مدینے والا دیکھ لے، عرش والا دیکھ لے، نہیں سمجھے؟ رب دیکھ لے، حضور دیکھ لے، ہمیں تو یہ ہے۔ اس وقت جو میں بول رہا ہوں نا، یہاں پر مجھے پنجاب کے گنجے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مجھے سندھ کا گنڈا نہیں دیکھ رہا، اسلام میں بیٹھا یہودیوں کا ایجنٹ نہیں دیکھ رہا، پر مجھے رب کعبہ کی قسم اس وقت مدینے والا گنبد خضرا سے دیکھ رہا ہے۔ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو حضور دیکھیں، عرش والا دیکھے، بات یہ ہے تو تمہیں چاہیے اس طرح کے پلے اس طرح کے اپنا مولوی جو اس طرح بالکل ملائم کر کے نرم کر کے دین، میں کو ملائم جی اگر دین ہوندہ تے پھر بدر کی میں ہوندہ، پھر عہد کی میں ہوندہ، وہ پھر کرب و بلا کی میں ہوندہ ہیں، پھر حضور دے بچے کی میں ذبح ہوندے۔ دین بڑے شدت کے ساتھ آیا ہے اور بڑی تند و تیز وادیوں سے گزر کے آیا ہے، اور دین کی ایک طاقت ہے، سطوت ہے، اس کو مانو، اس کے سامنے سرنڈر کرو۔ اور یہ اپنے دماغ دل میں جو پہلے سے تصور بٹھاؤ نا، اسلام کسی کی منتیں نہیں کرتا، کسی کے ترلے نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کوئی چودھری اپنے گھر میں ہوگا، کوئی نمبردار اپنے گھر میں ہوگا، کوئی بدماش اپنے گھر میں ہوگا، کوئی وڈیرا اپنے گھر میں ہوگا، کوئی سرمایہ دار اپنے گھر میں ہوگا، کوئی کہنا میری 100 ملے، اسلام کہتا ہے اپنے گھر رکھ،
مجھے تیری میں لینی چاہیے. اسلام تجھے کیا چاہیے؟ اسلام کہتا ہے مجھے وہ سینہ چاہیے جس سینے کو مدینے والے کے عشق کا تو نے مدینہ بنایا ہوا ہو. مجھے وہ سینہ چاہیے, مجھے وہ دل چاہیے. اپنے پاس رکھ اپنی ملیں سب کچھ اپنے پا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے یہ سب کچھ تیرا ادھر رہ جانا ہے. اور جانا کس نے ہے؟ کہا تیرے ساتھ جانا صرف حضور کے دین کے عشق نے جانا ہے, محبت نے جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی میرا آپ سب کا حامی و ناصر. یہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک شان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خاص, اور وہ انشاءاللہ آگے جب موقع ملا تو ہم انشاءاللہ اس ہفتے میں ہی باقاعدہ اس کو بھی کریں گے. اور وہ میں نے ابھی بولا ہے, اور وہ بڑی اہم شان ہے, اس پر بھی ضرورت ہے. اور یہ نہیں کہ ابھی ہم نے بالکل یہ تیاری کر کے, اور یہ تقریباً کوئی 50 کتب کے اندر موجود ہے. کتنی کتابوں میں؟ یہ میرے پاس 50 کتابوں کے اندر, ہماری بخاری سے لے کر تو شیعہ کی جو قرآن کے بعد 4 کتابیں نا, 4 کتابیں, اصول اربع, اصول کافی, اس کے بعد الاستبصار, ملا یحضر الفقی, تہذیب الاحکام, 4 کتابیں قرآن کے بعد شیعہ کی جو اونچے سب سے اونچی کتابیں. ان میں سے یہ 3 کتابیں شیعوں کی میں نے یہ رکھی ہوئی ہیں. یہ اصول کافی پر فروع کافی, یہ تہذیب الاحکام, اور یہ الاستبصار, اور یہ 3 کتابوں کے اندر موجود ہے. بلکہ جلدی سے میں پڑھ ہی دیتا ہوں. اور یہ تقریباً تسی تے سبحان اللہ کہ یہ ایسے بھی درمیان ہی بیٹھے ہوں گے جنہاں شکر کی تو ہے کہ تقریر ختم ہو جائے. ایک بار نعرہ پھر لا ذرا, عمر دا ذکر سنے ہیں تے نعرہ او لاوے جڑا چڑھا ہے. زنانی نو دعوت نہیں ہے, زنانی نو دعوت ہے. اے زنانیاں دی آواز اونچی ہونی نہیں چاہیے نا. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, عورت کی آواز بھی پردہ ہے. اونچا نہیں بول سکتی عورت کہ غیر محرم سنے. جڑی زنانی بیٹھی ہے وہ نہ بولے, جڑا جنا بیٹھے وہ بولے گا. ہون لا نعرہ تکبیر تے پھر سارے نعرے لا. میں دیکھاں جنا کیڑا ہے, زنانی کیڑی ہے. کتاباں گل موجود ہے تے اسی 50 دیاں 50 نہیں پڑھنیاں. یہ ایک بھی وہی ہضم کر سکتا ہے جدا میدا خدا دے فضل نال ٹھیک ہے. سمجھے اتھے جس کے میدے میں ایسیڈیٹی ہو نا, ہارٹ برن, جس کے میدے میں جلن ہوتی ہو, سوزش ہو, وہ تے ایک بھی نہیں برداشت کر سکتا. لہذا ایک گل اس میدے لئی ہے جڑا میدا خدا دے فضل نال دین دی طاقت نال جوان ہے. 50 تے پھر کدھرے پڑھ ساں کہ 50 کتاباں موجود ہے. تے میں اپنی بخاری پڑھن دے بجائے, بخاری بھی ہے پر شیعہ کی کتاب ایک, یہ اصول کافی پر فروع کافی, یہ الاستبصار 2, اور یہ تہذیب الاحکام 3. یہ شیعہ کی 3, اور شیعہ کی 3 نہیں, شیعہ کی بھی تقریباً 30 کتابوں میں میرے پاس یہ حوالہ موجود ہے. یہ میں سب سے اونچے درجے کی کتاب اس سے پڑھ رہا ہوں, شیعہ کی, اس کے اندر موجود ہے. میں نے ابھی بولا شروع میں کیا, عمر وہ ہے, علی وہ ہے جو نبی کا داماد لگتا ہے, معلوم ہے حضور کا داماد لگتا ہے, اور عمر وہ ہے جو علی اور زہرا کا داماد لگتا ہے. بندہ رشتہ اتھے دیندا ہے جڑا جنا بڑا چنگا لگدا ہوے, محبوب لگدا ہوے. کسے کوجا بھی اپنا داماد بنایا ہے, دسو تے صحیح, بولو تے صحیح. کو کوجا قسم دا, کو کللہ قسم, البیلا قسم دا, کوئی نکمے کو بھی اپنا داماد بناتا ہے, بولو بولو تو صحیح. اللہ اللہ اللہ. وہ شہزادی جو حضور کی شہزادی سیدہ زہرا کی سگی بیٹی ہے, حسن کی ہمشیرہ ہے,
حسین کی خواہر ہے، امام محسن کی بہن ہے، کربلا کی سیدہ زینب کی ہمشیرہ ہے. ہاں، اور یہ کربلا میں بھی تھیں. ہاں، یہ آگے ہم اس پر بھی کربلا کا بیان کریں گے نا تو بتائیں گے کہ حسین کو بلایا کس نے تھا، پانی بند کس نے کیا تھا، اور محاصرہ کس نے کیا تھا، اور شہید کس نے کیا تھا. سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب اور امام زین العابدین، تینوں کے بیانات میں شیعہ کی کتابوں سے دکھاؤں گا، تینوں کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا ہمیں بلایا بھی شیعوں نے، ہمارا پانی بھی شیعوں نے بند کیا، اور ہمیں قتل بھی شیعوں نے کیا ہے. یہ موجود ہے. یہ نہ دکھاؤں تو میں مجرم ہوں، میری زبان کاٹ دو. شیعہ کی کتابوں سے دکھاؤں گا، شیعہ کی کتابوں سے یہ لفظ دکھاؤں. اب آگے سنو. اب دیکھو آج یہ ایک اسلام کے ساتھ عجیب مذاق ہے. یہ ظالم اسلام کو جڑوں سے معاذ اللہ کرتے ہیں. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جو میرے نبی کے تیار کیے ہوئے ہیں. آج کا کوئی استاد ہو نا، استاد، اور ہو استاد تو مجال ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا شاگرد اس کا کبھی بھٹک جائے. اور استاد وہ ہو کہ جو اقصا میں آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کا بھی امام بن کے نماز پڑھائے سب کو. معلم وہ ہو، اور شاگردوں میں ابو بکر عمر جیسے ہوں. برحال بات لمبی ہو جائے گی. تو مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی ہیں. بولو داماد علی ہیں. داماد مولا علی ہیں. بولو داماد مولا علی ہیں. داماد مولا علی ہیں. علی داماد مصطفیٰ. بولو علی داماد مصطفیٰ. بولو علی داماد مصطفیٰ. مولا علی داماد گج کے مولا علی داماد اور مولا عمر داماد مولا مرتضیٰ. بولو مولا عمر داماد مولا مرتضیٰ. یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہے. ہم سے نا یہ سنیوں کی تو اتنی کہ گنوں تو ختم نہیں ہوگی. شیعہ کی کتاب ہے. اور اصول کافی، فروع کافی، اس کے اندر لکھا ہوئے یہ لکھا ہوئے کہا عمر کے گھر میں تھی ام کلثوم، اور نام تھا ام کلثوم، بیٹی تھی علی اور سیدہ زہرا کی، اور رشتہ دیا علی مولا نے اور عمر کو دیا. اور عمر نے کیا کیوں تھا رشتہ؟ عمر نے مولا علی سے کہا علی رشتہ میں ویسے نہیں لے رہا. علی اس لیے لے رہا ہوں، میں نے آقا سے ان کانوں سے سنا تھا. سرکار نے فرمایا تھا کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی. کا قیامت کے دن حضور نے فرمایا تھا ہر خاندان کے رشتے ختم ہو جائیں گے، ہر واسطہ ٹوٹ جائے گا. سرکار نے فرمایا میرا خاندان قیامت میں بھی قائم رہے گا. نہیں یار تسی بولے نہیں، یار تسی بولے. فرمایا میرا خاندان قیامت میں بھی قائم رہے گا. عمر نے کہا علی میں تیرا سیدہ کل قیامت جب سب خاندانوں کے رشتے ٹوٹ جائیں، عمر کو قیامت میں بھی نبیوں کے گھرانے کا داماد کہا. یہ کل بھی مجھے داماد گھرانہ مصطفیٰ بولا جائے، داماد مولا مرتضیٰ، داماد سیدہ جائے. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم رحمت اللہ.